حضرت نوح کو تو ہم کہتے ہیں آدم ثانی، اس وقت تک حضرت آدم کی جتنی اولاد جس علاقے تک پھیلی تھی وہ سب کی سب غرق ہو گئی، لہذا اس کے بعد جو نسل انسانی چلی ہے وہ حضرت نوح سے چلی، حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے، تو وہ آدم ثانی ہو گئے۔ اور سب سے پہلے رسول بھی حضرت نوح ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان نبی تو ہے کچھ، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی رسول نہیں آیا۔ رسول پہلے جو ہے، حضرت آدم بھی نبی تھے، رسول نہیں تھے، لیکن پہلے رسول نوح ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور جو بھی اس وقت تک کی انسانی آبادی تھی غرق ہو گئی، تو پھر جو در حقیقت اولاد آدم چلی ہے وہ حضرت نوح سے، تو ذکر ان کا کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، چونکہ ارسلنا بھیجنا، رسول کا یہاں پر ذکر ہے، تو لہذا آدم سے نئی بات شروع کی گئی، وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے انہی کی نسل میں کتاب اور نبوت رکھ دی۔ دیکھیں حضرت آدم سے حضرت نوح تک ہم نہیں کہہ سکتے 2000-3000 برس کتنا عرصہ ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے اندر حضرت آدم کی اولاد میں سے بہت سے لوگوں کے اندر نبوت ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر نبوت صرف حضرت نوح کی اولاد میں، چونکہ ویسے بھی آدم ثانی ہے، تو حضرت نوح سے حضرت ابراہیم اگر 2-3 ہزار برس کا عرصہ ہے، تو حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے جو نسلیں چلی ہیں ان میں نبوت و رسالت ہو سکتی ہے۔ حضرت سام علیہ السلام، ان کی اولاد جو ہے جنوب کی طرف اتر گئی، جزیرہ نما عرب جو ہے، عرب عالم عرب جو اس وقت کہلاتا ہے، یہ اس کے اندر حضرت سام کی اولاد سامی، سیمیٹکس جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ نسل آباد ہو گئی۔ حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں گھوم گئی، ایران اور افغانستان اور ہندوستان، ادھر یہ ہے کہ مغرب میں جا کر ایک طرف افریقہ میں جو مصر اور سوڈان، اور ایک طرف یورپ کے اندر یہ جو 3 ممالک ہیں سینٹرل یورپ کے، فرانس، جرمنی خاص طور پر، اور اٹلی۔ اور حضرت یافس کی اولاد وہ تھی کہ جس نے پہاڑی سلسلہ جو ہے سینٹرل ایشیا کا، اس کو کراس کیا اور اس کے شمال میں جا کر پھر مشرق و مغرب پھیل گئے۔ گوگ، میگوگ، توبال، موسک، یہ ان کے بیٹوں کے نام ہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ان 3 نسلوں میں نبوت ہو سکتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت حام کی اولاد کے اندر حضرت ابراہیم سے پہلے کوئی نبی گزر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نبی آئے ہو، رسول آئے ہو، لیکن وہ پری ہسٹورک ایرا کہلاتا ہے، ہمارے پاس اس کی تاریخ ہے ہی نہیں۔ اصل میں ہسٹورک ایرا جو ہے 5000 برس سے شروع ہوتا ہے، اور یہی تقریباً زمانہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ تو ڈاون آف ہسٹری جسے کہا جاتا ہے، کہ جو صبح تاریخ ہے، اس سے پہلے پری ہسٹورک ایرا، تو صبح تاریخ حضرت ابراہیم سے شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت سام کی اولاد میں حضرت ابراہیم سے پہلے جو 2 رسول آئے ہیں، انبیاء بہت سے آئے ہوں گے، تو ان کا قرآن نے ذکر کیا، حضرت ہود اور حضرت صالح، یہ جزیرہ نما عرب کے اندر اتری ہوئی قوم جو تھی، سامی النسل، لیکن حضرت ابراہیم سے پہلے۔ تو حضرت ابراہیم سے پہلے جیسے حضرت ہود اور صالح ہوئے، جن کا ذکر قرآن میں ہے، یہ سامی نسل میں ہوئے، تو حام کی نسل میں، یافس کی نسل میں بھی انبیاء اور رسول ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد اب صرف ان کی نسل کے اندر نبوت ہو سکتی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اب حضرت ابراہیم کی جو ذریت ہے وہ حضرت نوح کی بھی ذریت ہے، اور حضرت ابراہیم کی بھی ذریت ہے، لیکن غیر ابراہیمی جو نسلیں ہیں وہ حضرت نوح کی نسل تو ہے، حضرت ابراہیم کی تو نہیں ہے، لہذا ان میں اب نبوت کا کوئی سوال نہیں، رسالت کا کوئی سوال نہیں، وہ ابراہیم ہی کی نسل میں نبوت و رسالت آئی۔ البتہ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم کی نسل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ وہ ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی، ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کوئی نبوت و رسالت نہیں آئی، یوں سمجھے کہ یہ 2,500-3 ہزار برس گزرے ہیں کہ کوئی نبوت نہیں آئی اس شاخ کے اندر، پر آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی نسل میں پہلے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کے بعد خلا،
اور پھر آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو اصل بیوی تھی منکوحہ بیوی حضرت سارہ، ان کو اللہ نے اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا، تو یہ دوسری نسل چلی. حضرت اسحاق کے 2 بیٹے ہوئے، حضرت عیسو، حضرت یعقوب. یہ جڑواں تھے، ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جڑواں بچے بھی پیدا ہوتے تو پہلے ایک جو ہے ماں کے بطن سے برآمد ہوتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے. تو پیچھے آنے والے یعقوب تھے، اس لیے ان کا نام جو ہے یعقوب پڑا، عقب میں پیچھے آنے والا. پہلے عیسو تھے. اور تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق کی جو ہے وہ خواہش یہ تھی اور ان کا ارادہ یہ تھا، اور اس تورات کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں برکت دینا، کہ وہ برکت دیں اپنے بڑے بیٹے عیسو کو. لیکن جو حضرت یعقوب کی والدہ تھی، انہوں نے کچھ دھوکے سے، اب یہ تورات کی باتیں ہیں، غلط صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں وہ بیان کر رہا ہوں، تو حضرت یعقوب کو برکت دلوا دی. تو ان سے جو برکت ملی ہے پھر تو 12 بیٹے ہوئے اور 12 نسلیں چلی. حضرت یوسف آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان بہت سے نبی آئے. یہ شاخ وہ ہے کہ جس کی تاریخ محفوظ ہے، اس لیے کہ تورات جو ہے یہودیوں کی کتاب جو ہے اس میں یہ ساری شاخ، اب ان کا تعلق جو ہے یعقوب سے ہے، عیسو سے تو نہیں ہے، جو بڑے بھائی تھے پہلے پیدا ہوئے تھے. لہذا عیسو کی نسل کہاں گئی، کدھر گئی، کن قوم و قبیلوں میں بٹی، اس کا کوئی ذکر ہمارے پاس نہیں ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ عیسو کی نسل میں بھی کوئی نبی آئے ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ابراہیم کی ذریت ہے. پھر تیسری شادی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قطورہ بیوی جو تھی، ان سے 6 بیٹے حضرت ابراہیم کے ہوئے. ان کو اکثر لوگ جانتے نہیں، بنی قطورہ. ان 6 میں سے بھی صرف ایک شاخ کو ہم جانتے ہیں، اور وہ ہے وہ کہ جس میں حضرت شعیب بھیجے گئے. مدین نام تھا حضرت ابراہیم کے بیٹے کا، اسی سے قوم مدین، وہ علاقہ مدیان بھی کہتے ہیں، مدین بھی کہتے ہیں، جن میں حضرت شعیب بھیجے گئے. باقی 5 بیٹوں کی نسلیں کہاں گئی، کوئی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا، پھر جب بنی اسرائیل نکلے ہیں مصر سے تو کہتے ہیں کہ بہت سے قبیلوں کا اس کے بعد حال ہی پتہ نہیں چلتا. 12 قبیلوں میں سے بعض غائب ہو گئے. وہ غائب قبیلے کہاں گئے؟ انہیں کہتے ہیں دی لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، اسرائیل کے گھرانے کے کھوئے ہوئے قبیلے. تو یہ عین ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت محمد تک، جبکہ نبوت ختم ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عرصے میں بھی ان نبیوں کے علاوہ کہ جن نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے، بہت سے نبی آئے ہوں کہ جو حضرت ابراہیم کی عیسو کی اولاد میں آئے ہوں، حضرت ابراہیم کی بنی قطورہ کی اولاد میں سے آئے ہوں. حضرت ابراہیم جو ہے ان کی نسلیں تو یہ ساری ہے. تو اس اعتبار سے ہندوستان میں یا کسی اور جگہ پر نبیوں کا ہونا پوسٹ ابراہیم دور میں، حضرت ابراہیم کے بعد ممکن ہے، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. اس آیت کی روح سے ممکن ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. تو ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل، اور میرا گمان ہے برہمن یہ حضرت ابراہیم کی نسل ہے، اور برہما اور برہمن حضرت ابراہیم ہی کے نام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. اور ایک شخص تھا ڈوبال، اس ڈوبال نے 40 برس جو ہے مطالعہ کیا تھا ہندوستان میں رہ کر. یہ فرانسیسی ایک محقق تھا. اس نے ہندوستان میں رہ کر ہندو مذہب کے جتنے اسکرپچرز ہیں، جتنی کتابیں ہیں، وید ہیں، شاستر ہیں، یہ ہے وہ ہے، منو سمرتی ہے، وغیرہ وغیرہ، قرآن ہے، بے شمار کتابیں، ان سب کا گہرا مطالعہ کیا. اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ہندوستان میں جنہیں منو کہا جاتا ہے وہ اصل میں مہانوح ہے. حضرت نوح کی نسل جو ہے وہ یہاں آئی ہے، اور حضرت نوح کو وہ مہا کہتے ہیں ہندی میں بڑا، گریٹ. تو مہاتما، ایک تو آتما سب میں ہے، مہاتما جو بہت بڑی آتما ہے، بڑی روح والا آدمی ہے، بڑا روحانی انسان ہے. مہا بھارت، دی گریٹر بھارت. تو مہانوح جو ہے وہ منو بن گیا پھر. اور منو سمرتی جو ہے وہ اصل میں حضرت نوح کی جو شریعت تھی وہ منو سمرتی ہے. یہ ایک رائے ہے، واللہ اعلم. پھر ایک رائے یہ بھی ہے کہ گوتم بدھ بھی نبی تھے اللہ کے، ہو سکتا ہے ہو. یہ مولانا مناظر حسن گیلانی جیسی محقق شخصیت کی رائے ہے، اسے تو آسانی سے اٹھا کر نہیں پھینکا جا سکتا. کرشن جی مہاراج ہو سکتا ہے نبی ہو، اس لیے کہ ان کی جو کتاب گیتا ہے اس میں جنت کا، دوزخ کا، آخرت کا پورا ذکر موجود ہے، جہاد کا ذکر موجود ہے.
تو اس حوالے سے عین ممکن ہے، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی۔ تو یہ ہے در حقیقت جو اس چھوٹے سے جملے میں آدھی آیت کے اندر جن حقائق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تو اب ان میں ظاہر بات ہے بہت سے مہتدی ہوئے، ہدایت پائی، نبیوں کی بات پر لبیک کہا، ایمان لائے، عمل صالح کیے، لیکن کثیر جو ہے، زیادہ ان میں جو ہے وہ فاسق رہے، انہوں نے بات کو نہیں سنا، نہیں مانا۔